آج قصہ میں سناتا ہوں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ ولایت و معرفت کا بہت بلند مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. جی. اور بڑی خلق خدا میں بڑی ان کی شہرت پھیلی. جی. تو کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ جی. آپ کی اس قدر شہرت ہے کہ جناب وقت کے اولیاء بھی آپ کی طرف نگاہ اٹھائے بیٹھے ہیں. جی. اور اتنا اونچا مقام آپ پا گئے. آپ نے کون سا آپ نے کمال پیدا کیا، کیا مجاہدات کیے؟ تو اس پر حضرت فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کا فضل تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی مقام مرتبہ عطا کر دیا، ورنہ میں تو ایک عیاش قسم کا آدمی تھا. جی. اور من پسند زندگی گزارتا تھا. تو میں کوئی ایسا پہلے سے کوئی نیک نوازی نہیں تھا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا دیکھا میں نے. اچھا. تو میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا تو اس پہ لکھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. اور وہ تھوڑا سا وہ وہاں کی کچرے اور آلودگی سے ملوث ہوا تھا. جی. میں نے اٹھایا تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. تو میں جلدی سے جو گیا ایک عطر فروش کی دکان پہ، تو میری جیب میں اس وقت 2 درہم تھے. اچھا. تو میں نے 2 درہم کی غالیہ خوشبو، جو سب سے قیمتی خوشبو ہوتی ہے، وہ 2 درہم کی وہ خوشبو لی. اور خوشبو لے کے میں نے اس کی جو تلویز تھی صاف کر کے اس کو خوشبو لگائی. اچھا. خوشبو لگا کے اس کو میں نے بہت ہی احترام محبت کے ساتھ کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا. جی. تو رات کو میں جب لیٹا ہوں تو خواب میں کسی کہنے والے نے آواز دی، کہا کہ اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کو عظمت دی اور اس کو معطر اور خوشبودار کیا، ہم بھی دنیا آخر میں تیرے نام کو خوشبودار کر دیں. سبحان اللہ. واہ. کہتے میں جب اٹھا ہوں تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی. جی. اور میرے دل خدا کا ہو چکا تھا. جی. اور بس میں توبہ طائب ہوا. جی. اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیزی سے میرے روحانی مراتب بڑھاتے چلے گئے. جی. اور آج میں اس مرتبے پر ہوں. واہ واہ. تو ایک وہ ٹکڑا جس کے اوپر اللہ کا نام، اس کو عزت دی تو اللہ نے کہا میں نے تجھے عزت دے دی. جی. پھر اتنا اونچا مقام ہوا کہ حضرت پر ایسی ایک کیفیت تاری رہتی تھی کہ بغداد کے اندر وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے. حافی ننگے پیر کو کہتے ہیں. اچھا. حافی ان کا لقب بن گیا. جی. ننگے پیر پھرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ کہا کہ نہیں، یہ زمین اللہ کا فرش ہے اور اللہ کے فرش پر میں جوتا پہنوں تو مجھے حیا آتی ہے. یہ میں اس کو خلاف ادب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فرش پہ میرے جوتے جائیں. آج ہم ایک تھوڑا سے بڑا منصب کا آدمی ہو، اس کے گھر میں جوتا لے کے نہیں جاتے اور جوتے اتار کے ننگے پاؤں جانا ادب سمجھتے ہیں. تو یہ زمین اللہ کا فرش ہے، اللہ کے فرش پہ میں جوتے نہیں پہنوں گا. جی. تو ننگے پاؤں پھرتے تھے. انہوں نے زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا. مسجد کا درجہ دے دیا. تو اس کی اللہ نے اس کی کیا قدردانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو اور جب چرندوں کو منع کر دیا کہ بغداد کے اندر تم نے بیٹ نہیں کرنی، کیونکہ میرا بندہ جو بشر حافی ننگے پیر پھرتا ہے اور چونکہ میری عبادت کے لیے پاک ہو کے بھی آتا ہے، اگر تم نے اس پہ بیٹ کی تو اس کے پاؤں ملوث ہو جائیں گے، تلویث ہو جائے گی، لہذا اجازت نہیں تھی. لکھا کہ جب تک زندہ رہے بغداد میں کسی پرندے نے بیٹ نہیں کی. سبحان. وہ بیٹ کرنے بغداد کے علاقے سے باہر جاتے تھے. دیکھیے. تو ایک مرتبہ ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ایک پرندے کی بیٹ دیکھی انہوں نے زمین پہ، رک گئے. کہا کہ یہ پرندے کی بیٹ، بشر حافی کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ یہ فرا لوگوں نے کیوں خیریت؟ کہا کہ یہ میں بیٹ دیکھ رہا ہوں یہاں بغداد کی سرزمین پہ، کیونکہ بشر حافی جب تک زندہ تھا یہ کسی پرندے کو بیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ نے ان کی ایسی لاج رکھی ہوئی تھی. تو مجھے لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا کہ آج میں اس کی سرزمین پہ بیٹ دیکھ رہا ہوں. جی. جی. جب یہ بات کہی تو لوگ دوڑے جلدی سے معلومات کرے، پتہ چلا ابھی جو حضرت کا انتقال ہوا. دیکھیے یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا. یہ بشر حافی ہیں. اور یہ ادب جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کے ساتھ ہمارے ادب کا عالم کیا کچھ بھی نہیں. بالکل نہیں ہے. نہ اس کو اٹھا کے چومنے اور سینے سے لگانے کا مزاج رہا، نہ ان کو اوپر طاق پہ رکھیں تو بس اس کو ایک نارمل کتاب سمجھتے ہیں. وضو بے وضو کا بھی اہتمام نہیں ہے. تو یہ کہ وہاں دیکھو ایک بسم اللہ کو انہوں نے جب ادب سے لیا تو اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو ادب جو ایک ایسی بنیاد ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. جی.